अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में हमने अब बात करनी है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 30 रुपए का इजाफा तो कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ दावा करती है कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करेगी एक रिलीफ पैकेज के जरिए। ये कितना कारआमद होगा? प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इसके ऊपर हम बात करेंगे, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर के ऊपर हमने बात करनी है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई डील हुई है और इसके नतीजे में उन्होंने जो धरने की पहले कॉल दी थी उससे वो पीछे हट गए और वापस चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डील नहीं हुई है। साथ ही साथ उन्होंने अपना जो 6 दिन में वापस लौट के आने का बात है या बयानिया है वो वापस दोहराया और उन्होंने कहा कि अगर 6 दिन में इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो वो वापस आएंगे और इस बार वो धरना देंगे। उन्होंने कहा पिछली बार लोगों के जज्बात बड़े भड़के हुए थे, सूरत हाल बिगड़ ना जाए, खुदा न खास्ता खून खराबा ना हो जाए, इसलिए वो धरना नहीं दिया उन्होंने और वापस चले गए, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आएंगे। यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक खत लिखा है, चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि बताएं कि क्या एहतजाज उनका आईनी हक नहीं है, क्या वो पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे अहम बात, कहते हैं साबिक वजीर आज़म कि अगर जून में मुतालबात इंतखाबात का ऐलान कर देते हैं तो बाकी तमाम जो बातें हैं उसके ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं हुकूमत से। अब ये जो सारे बयानात हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज की ख़ास तौर पे बॉडी लैंग्वेज, इसको हमारे तज्जियाकार कैसे एनालाइज करते हैं? इसके लिए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या हुकूमत 6 दिन में इंतखाबात का ऐलान करेगी जैसे कि इमरान खान ने डेडलाइन दी है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है इनके पास। हमें ज्वाइन कर रहे सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, महमूद सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, डील और नो डील, और क्या हुकूमत 6 दिन बाद इंतखाबात का ऐलान कर देगी जिसने अभी बड़े मुश्किल फैसले लिए हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके ख़ास तौर पे, क्या ख्याल है आपका? मैं थोड़ा सा अभी बाकी पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त कि थोड़ा सा मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम दे दें क्योंकि हुकूमत के मज़े लूटती है फराह खान साहबा और मानिका ख़ानदान, और फिर मार खाने के लिए जो है वो हमारे पख्तून आ जाते हैं और मार भी वो खा जाते हैं। उस रोज़ भी जब यहाँ पे शेलिंग हो रही थी तो मैं जब नीचे उतरा तो इर्द गिर्द हमारे दफ्तर के सारे ही हमारे पख्तून थे, तो एक पख्तून होने के नाते आज मेरे साथ थोड़ी सी रियायत कर लें। दूसरी बात यह है कि आपको मैं उस दिन की रुदात सुनाता हूँ तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या है और डील हुई है या नहीं हुई है। सुबह सवेरे जो इमरान खान साहब की टीम है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और इनकी तरफ से उन लोगों के निचले लेवल के लोगों के साथ राब्ते शुरू हुए जिनके ये कहते हैं कि मैंने काल बंद की है, और उनसे कहा कि जी हमें कोई फैस सेविंग चाहिए या सेफ पैसे चाहिए, और फिर उनको कहा गया कि आप अयाज सादिक से रब्ता कर लें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इधर स्पीकर के घर पे मुज़ाकरात हो रहे थे। अब अगर हुकूमत डिफेंसिव पे होती तो फिर हुकूमत को उनके पास जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर आ गए, एक उससे अंदाज़ा लगाए कि मामला क्या था। और शुरू में परवेज़ खटक का रवैया बड़ा मुसालिहाना और मुफाहिमाना था और बात कुछ यानी आगे इलेक्शन रिफॉर्म और इस तक भी बात चली गई थी। हुकूमत का उनको ऑफ़र उस वक़्त भी ये थी कि जो मुआहिदा आप लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया था धरने के लिए, उसी मुआहिदे को अडाप्ट करते हैं और हम रास्ते खोल देते हैं और आप आ जाएं। लेकिन फिर कुछ फ़ोनें आई और जब उनको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह का फ़ैसला आ गया है तो शाह महमूद और असद उमर जो है वो बिपर गए, क्योंकि एक तो ये कि परवेज़ खटक के तो लोग उस पर शामिल थे ना। अच्छा। और असद उमर तो अपने इस्लामाबाद के लोगों को लीड करना चाहिए था, शाह महमूद को अपने मुल्तान के लोगों को लीड करना चाहिए था, लेकिन वो भी जाके खान साहब के साथ उधर छुप गए थे और हेलीकॉप्टरों में आ जा रहे थे। तो उन्होंने फिर बिल्कुल रवैया अपनाया कि नहीं बस हमें इलेक्शन दो, और बस हमारे खान साहब नहीं मान रहे, और उससे मुज़ाकरात नाकाम हो गए और वो चले गए। फिर रात को जो कुछ हुआ तो आप किसी भी उससे चेक कर सकती हैं कि उन्होंने बात की थी लाखों लोग लाने का, रास्ते जब खुल गए सब कुछ हो गया, एक तो मामला सारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चला गया, तो उनके पास टोटल यहाँ पे
5 سے لے کر 10,000 تک لوگ، یعنی جو ایک سائیڈ کے لوگ ہیں ان کے حامی. سر تو اگر مذاکرات ناکام ہو گئے آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کی خبر کے مطابق، تو سر پھر واپس خان صاحب گھر کیوں چلے گئے؟ جو دھرنا دے کر بیٹھے تھے، جو خان صاحب اس کی توجیہ دے رہے ہیں، کیا وہ پھر درست ہے؟ اور 6 دن کے بعد کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ دیکھیں کہ جب وہ دیکھیں خیبر پختونخوا بھی ان کی حکومت تھی، ہر وزیر، ہر مشیر، ہر ایم پی اے سے کہا گیا تھا سرکاری وسائل کے ساتھ کہ اتنے بندوں کو نکالنا ہے. اب ادھر بھی ٹوٹل وہ اٹک پل تک تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی نا، 20,000 لوگوں کو بھی نہیں لا سکے، وہ تو لاکھوں لوگوں کے نکلنے کی بات کر رہے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی تھی، اور پھر ساری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ تو اس بینچ کی ذمہ داری ہے کہ بھائی انہوں نے تو وہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہے کہ انہوں نے جگہ مانگی تھی H9 پارک کی، اور وہ آ کے ادھر ڈی چوک بلیو ایریا آ گئے تھے. اچھا سر تھوڑی آگے کی بات کرتے ہیں، پھر ظاہری بات مجھے جلدی سے بتا دیں اب 6 دن بعد آپ کیا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا 6 دن بعد؟ ڈیڈ لائن 6 دن بعد. ایک تو پہلے آج ان سے پشاور میں ایک جرنلسٹ عارف یوسف زئی نے جو ایک جائز سوال کے جواب میں انہوں نے جو غصہ دکھایا، اور ان کے باقی لوگوں نے پھر اس جرنلسٹ کے ساتھ جو کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائے کہ وہ کتنے پیوش ہو چکے ہیں اور ان کا دھرنا کتنا کامیاب اور ناکام ہو چکے، اور جو قابل مذمت عمل ہے. انہوں نے بڑا مہذب انداز میں ان سے سوال کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ 171 لوگ بنیگالہ میں ان کی سیکیورٹی پہ تعینات ہے، جس میں گلگت بلتستان کے بھی ہے، فرنٹیر کانسٹیبلری کے ہے. سر یہ آپ کی صحافی والی بات بالکل درست، سوال کرنا صحافی کا حق ہوتا ہے، اس کے اوپر تحمل سے جواب دینا چاہیے. ہم تمام سیاسی لیڈران سے یہی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں. آپ کے جواب سے مجھے نا کی آپشن لگ رہی ہے. سر نہیں، مجھے نا کی آپشن سے پہلے یہ جو 6 کی بات کر رہے ہیں نا، 6 کی بات جو کر رہے ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ادھر جا کے یعنی دوسروں کا بچوں کو تو بندوقوں کے سامنے لے آتے ہیں نا، اور آنسو گیس کے سامنے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، خود کل صبح یہاں سے ادھر چلے گئے باوجود 171 افراد کی سیکیورٹی کے. تو شاید 6 کو وہ پشاور سے بنیگالہ آنا میں چاہتی ہوں بھٹی صاحب کو بھی موقع دے. بھٹی صاحب ٹھیک ہے سر، بھٹی صاحب 6 دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا انتخابات کا اعلان ہو جائے گا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بھٹی صاحب جائیں گے، ان کو لائیں گے ہیلی کاپٹر میں بنیگالہ. پہلی بات تو یہ میڈم شیخ کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا اس سوال کے جواب میں نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ حکومت 6 دن کے اندر یا 6 دن کے بعد کوئی انتخابات کا اعلان کرے گی. عمران خان کیوں گئے؟ بہت ساری وجوہات ڈسکس ہو رہی ہیں کہ بلف کال کیا تھا، وہ بلف کال وہ الٹا پڑا تو چلے گئے. زیادہ لوگ نہیں نکلے تھے تو چلے گئے. تیاری مکمل نہیں تھی، چلے گئے. اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا تصادم کا، فوج بھی تھی، رینجر بھی تھی، پولیس بھی تھی، اور ادھر سے یہ لوگ تھے تو چلے گئے. سپریم کورٹ کا حکم تھا، اب آگے نہیں جا سکتے. تو اگر F9 پارک میں بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ کے کتنے دن بیٹھیں گے اور کیا کریں گے؟ حکومت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس لیے واپس چلے گئے. اچھا آخری بات جو ہے وہ کہ کوئی ڈیل یا کوئی ہوگی حکومت اور اپوزیشن سے. خفیہ مذاکرات ضرور ہوئے، اور شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، دوسری طرف ایاز صادق، یوسف رضا گیلانی اور غیر سیاسی نمائندگوں کی موجودگی میں سنا جا رہا ہوا ہے. اور آخری ایک جو رپورٹ بھی ہوا ہے، طارق عزیز ہمارے دوست نے رپورٹ کیا ہے راجہ پرویز اشرف کے گھر، جس میں شاہ محمود قریشی غصے سے اٹھ کر پھر چلے گئے اور وہ ڈیٹ پہ، اور تحریک انصاف 6 مہینے کے بعد کی انتخابی ڈیٹ پہ بھی راضی تھی، لیکن وہ ڈیٹ نہیں دی. اچھا اب یہ کیوں نہیں ہوں گے 6 دنوں میں؟ اس کی وجہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے 2 جلسوں میں کہا تھا کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، تو مولانا صاحب نے اور زرداری صاحب نے ناراضگی میں میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب آپ نے کہا ڈیل ہو گئی ہوگی، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ ہاں آپ سمجھتے ہیں ڈیل ہوئی ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اوکے ہاں نہیں، میری بات سن لیجیے. نہیں
वो कहते हैं नहीं हुई मैडम शेख। मैं कह रहा हूं कि मुज़ाकरात हुए हैं, डील का जो तासर है ये एक तासर है इस्लामाबाद में। अब आगे सुनिए, मरियम नवाज साहबा ने 2 जलसों में भट्टी साहब की बात की तायीद में कुछ कहने की 2 जलसे हुए थे, 2 जलसे हुए थे कि ये मरियम नवाज साहबा ने 2-3 जुमले मैडम शेख, उसमें फिर वो उन्होंने मौलाना साहब ने और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ मेरे महबूब कायद को कहा कि इनको रोकें। नंबर 1 कानून साजी वो कर रहे हैं, अभी करेंगे। और नंबर 2 मुश्किल फैसले वो ले रहे हैं, इसलिए कोई इंतखाब नहीं। ये बड़ा अहम नुक्ता है, मुश्किल फैसले ले रहे हैं, अब ये भी गैर मकबूल लॉन्ग मार्च का वक्ती प्रेशर टल गया है, इसलिए करेंगे। और पाकिस्तान में कौन है जो इख्तिदार छोड़ता है? और फिर अभी ठीक है सर, भट्टी साहब आपका पॉइंट, आपका मुश्किल फैसले वाला पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन सर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बड़ी जल्दबाजी में लेजिस्लेशन भी हो रही है, इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की गई, तो ये तो कहते हैं कि हुकूमत को कुछ जल्दबाजी है, क्यों? जरा अपनी तज्जियाकारों की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। महमल, क्या तज्जिया है आपका? क्या हुकूमत आने वाले 6 दिनों में जो डेडलाइन खत्म होगी इंतखाबात का ऐलान करेगी उसके बाद? नहीं अलीना, लग तो नहीं रहा बिल्कुल भी ऐसा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर इतने बड़े बड़े फैसले जैसे पेट्रोल की कीमतों में जो इस तरह बढ़ाया, फिर मजीद भी अभी टफ डिसीजन इकोनॉमिक लेनी है, तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो इलेक्शंस की डेट अनाउंस करने की हुकूमत जा रही है। हमने देखा था वो किस शशोपन में थे पहले। इस वक्त जो एक चीज है, ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि लोग इस चीज के ऊपर सवाल जरूर कर रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है। उनके लोग ये भी बात कहते हैं कि देखिए, इस पार्टी को एक तहरीक से पार्टी बनाया था जहांगीर तरीन साहब ने, वो उनको बड़ा क्रेडिट इस चीज का देते हैं बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर, और वो कहते हैं कि क्या अब ये पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात जो 3.5 साल हुकूमत में भी रही है फेडरल लेवल पे, क्या ये वापस अब एक सिर्फ मूवमेंट बनने जा रही है? देखिए, पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा है खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लानिंग क्या है, प्लान बी क्या है? आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा तैयारी के साथ नहीं आए थे, फिर वो 5-6 दिन की जो डेडलाइन आ रही है, आपके ख्याल में क्या 5-6 दिन बाद लोग निकलेंगे दोबारा? जो हुआ अभी, यानी कि एक एक्सपेक्टेशन थी कि धरना होगा, नहीं होगा, क्या होगा, एक पूरी जिस तरीके से फिर क्रैकडाउन, हुकूमत ने जो उसकी प्रीएम्प्टिव एक क्रैकडाउन पूरा जिस तरीके से बहुत ही वहमाना, बहुत गलत क्रैकडाउन किया, और जनरली सपोर्टर में भी थोड़ी सी मायूसी नजर आती है। हाँ, तो देखिए ये जो सारे, उसके बाद आपके ख्याल में क्या 5 दिन, तो अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजंस कौन लोग ले रहे हैं, क्या वो उतने पॉलिटिकली सेवी हैं, वो जो सियासी डिसीजंस ली जा रही हैं। पंजाब के अंदर आप देखिए कि एक मामला अगर आप देखें कि एक हुकूमत है नहीं है, किस तरीके, क्या पंजाब के अंदर पीटीआई का कोई लाया? मज़ीद साहब, तो अगर 6 दिन में जैसे मेरे 3 पैनलिस्ट कह रहे हैं उनको इंतखाबात का ऐलान होते हुए नजर नहीं आता, तो सर फिर 6 दिन की अल्टीमेटम का क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतना चार्जअप किया हुआ था आवाम को, उसका क्या? डेडलाइन का क्या? लॉन्ग मार्च नहीं होगी फिर दोबारा? मजहर साहब, इमरान खान ने कुछ फैसले जल्दबाजी में किए, जिनमें से एक फ़ैसला उन 150 अरकान के इस्तीफ़ों का था जो उन्होंने फ़ौरन कर लिया, और उस पर 2 राय पाई जाती थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने फ़ैसला किया। अगर आज उनके 150 MNAs होते तो एक तो हुकूमत और ज़्यादा डामाडोल होती, किसी भी वक्त गिर सकती थी, क्योंकि महज बाहर एहतजाज करके या तो आप पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दें, या तो आप पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कर दें कि बिल्कुल चल ही नहीं सके पाकिस्तान। उस सूरत में तो हुकूमत दबाव में आती है और उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। महज लॉन्ग मार्च करके, धरना करके बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को। माजी में हमने देखा है कि नहीं हो पाता इस तरह की चीज़ें, तो उन्होंने जल्दबाजी की और अब भी उस फैसले पर नज़रसानी कर सकते हैं। ये नहीं, देखिए उन्होंने इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड कहा है, इसी असेंबली को इम्पोर्टेड इसलिए नहीं कह सकते कि इस असेंबली से ही इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, इसी असेंबली में उनके 150 अरकान मौजूद थे। ये जो सूरत हाल है, इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, या फिर आप 6 दिन बाद पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दें, पूरा पाकिस्तान हिल ना सके, पहिया जाम जिस तरह हम 77 में देखा था, वैसी सूरत हाल हो। अदरवाइज देखिए उन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि अब की वो 6 दिन बाद तैयारी से आएंगे, यानी 2-3 हफ्तों से वो ये कह रहे थे कि मैं पहले 20 तारीख फिर 25 तारीख के हम लॉन्ग मार्च करेंगे, और उस दौरान उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। उन्हें ये देखना, और पीटीआई को ये देखना चाहिए कि जलसों में बड़ी तादाद में लोग आने वाले, ज़रूरी नहीं है कि जुलूस में आएँ, ज़रूरी नहीं है कि वो मार्च में आएँ। और ये जो मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही है,
انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جلوس میں نہیں آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے ووٹر نہیں رہے. تو تحریک انصاف کو اپنی پوری تحریک پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور آپ خود دیکھ رہے ہیں, دیکھیں 2014 میں اسٹیبلشمنٹ پوری طرح پیچھے تھی, اسٹیبلشمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا ان ساری چیزوں کو, اس لیے وہ دھرنا 126 رہا. یہاں عمران خان خود کہہ رہے تھے, اور میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ انکنٹرولبل ہوگا, ان مینیجبل ہوگا, اس لیے کہ یہاں ٹارگٹ صرف اسلام آباد نہیں ہے بلکہ پنڈی کو بھی پیغام دینا ہے. تو ایسے میں آپ جا کے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ اور انہوں نے یہ کہا کہ چیزیں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے کا خدشہ تھا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اپنی پوری اسٹریٹجی کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور حکومت کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. جس طرح سے انہوں نے بروریت کا مظاہرہ کیا, لیکن ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. میرے بنیادی سوال کے جواب میں میرے تمام اینالسٹ آپشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو 6 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے یا ڈیڈ لائن دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے, اس کے ختم ہونے تک انتخابات کا اعلان ان کو نظر نہیں آتا. مختلف وجوہات بیان کی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ. کیا یہ جو ریلیف پیکیج جس کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس سے عوام کو ریلیف فراہم ہوگا, حقیقی ریلیف فراہم ہوگا, اور کیا حکومت جو دعویٰ کری ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا اس میں کامیاب ہوگی؟ یہ ہے ہمارا بنیادی سوال. ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے پینلسٹ کے پاس آج. سلیم صافی صاحب, آپ کے پاس بڑی تفصیلات ہوتی ہیں سر. آج ریلیف پیکیج میں کیا ایکسپیکٹ کریں ہم, کیا اعلان ہو سکتا ہے, اور کیا وہ جو ریلیف, جو حقیقی ریلیف عوام کو ملنا چاہیے, غریب عوام کو ایٹ لیسٹ, وہ مل پائے گا اس کے نتیجے میں؟ نہیں, ایک تو میں اکانومی کا ماہر نہیں ہوں, اور اس کو اگر آپ تھوڑا سا سیاسی ٹچ دے دیں, وہ جس طرح قاسم سوری صاحب وہ 60,000 ووٹوں والا وہ اسلامی ٹچ دینے کا بات کر رہے تھے, پھر میں زیادہ بات کرنے کے قابل ہو سکوں گا. لیکن دیکھیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل کی ہے حفیظ شیخ نے, اس کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ شوکت ترین وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے خود بڑی فریاد کی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ انہوں نے بڑا غلط ڈیل کیا ہے. اور پھر اس ڈیل کے نتیجے میں یہ لازم تھا کہ اس حساب سے یہ کمٹمنٹ یعنی اس حکومت کی تھی جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی تھی, تو یہ لازم تھا کہ وہ قیمتیں بڑھاتے, وہ پیٹرول لیوی ختم کرتے, باقی ساری چیزیں کرتے. لیکن آخری مہینوں میں عمران خان صاحب نے وہ پولیٹیکل مقاصد کو پیش نظر رکھ کے وہ یہ ایک سہولت دی عارضی, اور ان کو پتہ تھا کہ آگے جا کے اس کو ہٹانا پڑے گا. اور اب آئی ایم ایف کی طرف سے شرط یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کیا جاتا تو وہ اگلی قسط جاری کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوتا تو پھر کسی اور ملک سے بھی ہمیں کوئی مدد نہیں مل سکتی, سب نے اس کی طرف دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت یہ تو حقیقت, لیکن یہ خبریں آ رہی تھی نا, مختلف آپشنز پہ غور ہو رہی تھی کہ جیسے کچھ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے یا کوئی سٹائپنڈ دے سکتے ہیں جو غریب عوام ہیں ان کو. کیا اس طرح کسی گراؤنڈز پہ کچھ خبریں آپ تک پہنچی ہوں؟ کس طرح سے ریلیف فراہم کریں گے وزیر اعظم؟ نہیں, اس لیے تو دیکھیں یہ تعطل ہوا کہ پہلے حکومت یہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ کسی صورت بھی یہ کڑوی گولی جو پہلے سے عمران خان صاحب نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی تھی کہ وہ ان کو نہ نگلنی پڑے. اور پھر اس پہ اسحاق ڈار کا ایک اوپینین تھا, اور مفتاح اسماعیل چونکہ ملک کی معیشت کو بھی دیکھ رہے تھے اور وہاں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی بات چیت میں مصروف تھے, تو ان کا دوسرا اوپینین تھا. اور پھر باقی حوالوں سے بھی پھر یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کوئی درمیانہ رستہ نکالا جائے. لیکن میرے خیال میں معیشت کو جس حال میں عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کوئی ریلیف دے سکے گی. ٹھیک ہے بھٹی صاحب.
نہیں میڈم شیخ، کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ دکھاوا ہوگا، بہلاوا ہوگا، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہوگی، لفظوں کا گورکھ دھندا ہوگا، غریب ہی پسے گا، عام آدمی ہی مارا جائے گا. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ میرے شہباز شریف صاحب یہ صرف آج جو قوم سے خطاب الحمدللہ فرمائیں گے وہ بھی فرما لیں، شوق پورا کر لیں. مان لیا میڈم شیخ کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہے IMF پیکج، مان لیا کہ نہیں نہ اگر جاتے یعنی یہ کڑوا گھونٹ نہ بھرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. یہ IMF کی شرط تھی اور IMF کا معاہدہ یہ بھی مان لیتے ہیں وہ پچھلی حکومت نے کیا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ پہلی قسط ہے، ابھی 2-3 قسطیں اور آنی ہیں. 55 روپے سے 100 روپے تک بڑھانا ہے ابھی انہوں نے. اور اچھا لیکن میڈم شیخ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ سیاست کیوں کرتے ہیں، گندی سیاست، منافقت، جھوٹ. کل عمران خان جب بڑھاتا تھا تو نواز شریف صاحب ایون فیلڈ سے بولتے تھے، شہباز شریف صاحب کہیں سے بولتے تھے، مولانا صاحب کو مہنگائی یاد آ جاتی تھی، بلاول، مریم، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل، PDM والے لٹے گئے، اجڑ گئے، مارے گئے. آج نہیں لٹے گئے، اجڑ گئے. مفتاح اسماعیل صاحب اپوزیشن والے، آپ تو حکومت والے ہیں، کہا کرتے تھے یہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر $1 ارب لے آتے ہیں IMF سے تو یہ کون سی بہادری ہے. آج اب کہاں گئی وہ بہادری اور وہ سارا. ہم پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، ہم غریب آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، امیروں پر ڈالا جائے گا. چلو ٹھیک ہے، اب موٹر سائیکلوں والوں کو مفت ڈالا جائے گا اور چھوٹی گاڑیوں والوں کو. پیٹرول بم گرا دیا، ڈیزل بم گرا دیا، مہنگائی بم گرا دیا. یہ انہوں نے پٹاخے گرا رہے ہیں، پٹاخے. اور ہلکے ہلکے جس سے گدگدی ہوتی ہے اور بندہ بڑا مسکراتا ہے، واہ 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 30 روپے کے. اچھا اور پھر اب مجھے یقین ہے مریم نواز صاحبہ اور حمزہ وہی کنٹینر پر چڑھ کر مہنگائی مارچ کے لیے نکلیں گے، کیونکہ میں نے بھی جیل میں ان کو جوائن کرنا ہے. آج مریم نواز صاحبہ کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا اگر یہ IMF کے پاس یہ ہم نے نہ قیمت بڑھائی. پیچھے نہیں پتا چلا تھا کیونکہ اس وقت عمران خان حکومت میں. بڑی صاحب ویسے آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کے اوپر اپنے پینل کے اوپر بڑی دفعہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شاید کم از کم معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن بڑی آئیڈیل بات ہے کہ ایسا ممکن ہے. محمل آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہیں؟ علینا ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا صافی صاحب، میں محمل کو شامل گفتگو کر لوں. محمل کیا آپ اس کے اوپر رائے رکھتی ہیں؟ کیا جس طرح سے ایٹ لیسٹ حکومت کہہ رہی ہے جو بائکس والے ہیں، جو ایک انکم سلاٹ سے نیچے جو طبقہ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا ریلیف فراہم کر دیتے ہیں تو اس میں کچھ تو ایٹ لیسٹ سہارا ہوگا؟ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ حکومتی ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا کمپریہنسو کوئی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو ہے وہ جو موسٹ افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے وہ کوئی پیکج لا رہے ہیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی کہ BISP کے جس طرح آپ نے بات کی بینظیر انکم سپورٹ فنڈ کو اس کی ڈسٹریبیوشن میں کوئی اضافہ کر دیا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں کیونکہ ان کا ڈیٹا تو موجود ہے حکومت کے پاس اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ انہوں نے کتنا پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے، اس طرح کی اس کی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں. بات یہ کہ علینا جو پہلے بھی جو پیٹرول سبسڈی تھی اس کا زیادہ بینیفٹ تو امیروں کو ہو رہا تھا نا، ان کی بڑی گاڑیاں ہیں اور اس طرح کی چیز. اور شوکت ترین صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ بلینکٹ سبسڈی نہ دے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دے. لیکن جب پچھلی حکومت کو یہ واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹائے جائیں گے تو انہوں نے اپنے بھی فائنانس منسٹر کی اس بات کو نہیں مانا. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو IMF سے وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ 30 روپے جو ہے وہ PDL بڑھائیں گے اور 17% جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں اضافہ کریں گے. اس حساب سے تو خیر 300 روپے ہو جانا تھا. تو اس وقت جو قیمت بڑھائی ہے اس میں 0 سیلز ٹیکس ہے ابھی اور 0 PDL چارج کری ہے یہ والی حکومت. ابھی بھی سبسڈی ہے لیکن انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹس کی پرائسز پاس آن کی ہے اور وہ بھی پوری نہیں کی. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو ڈیزل کے اوپر 80 روپے کی سبسڈی بن رہی تھی جس کو 30 روپے بڑھایا ہے تو اس میں بھی گنجائش ہے. پیٹرول پہ 45-50 کی بن رہی تھی اس میں بھی ظاہر بات ہے 30 روپے بڑھانے کے بعد تھوڑی سی گنجائش ہے. تو IMF کا اس وقت جو یہ پتہ چل رہا ہے ساری باتوں سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیکسز بھی نہیں بڑھانے، اگر آپ نے وہ والے وعدے بھی نہیں پورے کرنے تو پھر ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے مہنگا تیل خریدیں اور سستا بیچیں اور پھر آپ ہم سے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ پچھلی حکومت کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے جو ایک معیشت کی غیر یقینی جس کی وجہ سے ڈالا گیا
اور اس حکومت نے بھی جب یہ حکومت آئی کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ معیشت کس نہج پہ کھڑی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ کتنی غیر یقینی ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ انفنڈڈ سبسڈیز ہے اور اس کو ختم کرنا ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. مظہر عباس صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. مظہر صاحب ایگزیکٹلی یہی بات پچھلی حکومت کو تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں علینا لاسٹ ٹائم کہ انہوں نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہ انہوں نے نہیں بڑھائے پیسے، جس کی وجہ سے وہ اکنامک انسرٹی اس حد تک بڑھ گئی کہ اب ان کو شاید دوبارہ بھی بڑھانے پڑے. تو یہ اس نہج پہ یہ حکومت کا بھی اس کے اندر بہت بڑا حال ہے کہ جو آج کی غیر یقینی کی صورتحال ہے اور آج کی مہنگائی اور ریلیف. ہاں بالکل، یہ ہم کئی دفعہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں. لیکن مظہر عباس صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں پچھلی حکومت کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومت جب آئی تھی تو یہ کہہ کے آئی تھی کہ نہ صرف مشکل فیصلے کریں گے بلکہ عوام کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہم نے ہوم ورک کیا ہے، پلان تیار کیا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ غریب طبقے کو ہم کشن دیں، ان کو ریلیف دیں. کچھ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرا جواب نہیں میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا امپیکٹ جو ان چیزوں کا اتنا آئے گا اور جتنی مسلسل مہنگائی بڑھے گی. ابھی آپ پرائسز رکھیں گے، ابھی آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز اور بڑھائی جائیں گی، بجلی کی پرائسز بڑھائی جائیں گی، اور اس کے اثرات جو ہے وہ روزمرہ کی اشیاء پر آئیں گے، ٹریولنگ پہ آئیں گے، ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھیں گے. اس میں آپ کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو بھی ریلیف دیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنا ہوگا. پرابلم جس طرح ابھی بھٹی صاحب بات کہہ رہے تھے اس میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، ہر گورنمنٹ کا ہر وقت یہی ہے کہ ہم اکراس دا بورڈ معیشت کے معاملے میں اکراس دا بورڈ رہ کے بات نہیں کرتے. آپ کو پتا تھا پہلے دن سے، آپ نے بھی آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا. عمران خان صاحب کو بھی 2018 کو میں پتا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. اس سے پہلے مسلم لیگ نون، اس سے پہلے پیپلز پارٹی. جب سب کو یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ہے آپ کو، تو یہ دعوے کرنا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف اور کشکول توڑ دیں گے، یہ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ جو چیز آپ کر نہیں سکتے، جو چیز آپ نے کبھی کی نہیں، وہ چیز کیوں کریں گے؟ ہم نے تو 77 کی تحریک میں بھی دیکھا تھا کہ نعرہ لگا کہ جی 70 کی سطح پہ قیمتیں لے آئیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں لا سکتے. تو میرے خیال میں معیشت کو اکراس دا بورڈ ہو کے دیکھنا پڑے گا، دیکھنا چاہیے. آپ آپٹکس ہوتے نا، جنیجو بہت کمزور وزیر اعظم تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پوری کیبنٹ کو، سول سرونٹس کو، ایون آرمی کے لوگوں کو، سب کو کہا کہ سب 800 سی سی کی گاڑیوں میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی بڑی گاڑی، کوئی لگژری گاڑی نہیں استعمال ہوں گے. کریں آپ اس طرح کے فیصلے، اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹیچ تو کریں. اور غریب کا مسئلہ نہیں ہے صرف، سب سے زیادہ اس سے متاثر مڈل کلاس ہوتا ہے. سر ویسے تو سائیکل پہ اسمبلی آنے کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی پھر معیشت پر ہی سیاست ہوتی ہے. جب ہم جاتے ہیں تو پھر سب سے بڑا ہمارے پاس سیاسی نعرہ معیشت ہوتا ہے. سلیم صافی صاحب، اچھا سلیم صافی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میرا بھی 2 جملے. سر موٹر سائیکل میں ڈالا جاتا ہے. میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صافی صاحب پلیز اگر کوئکلی، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو دلائل ان کے ہیں نا، یہ لیکچر ہمیں مسلسل پچھلی حکومت دیتی رہی کہ جی عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کا یہ ہے اور ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے. دوسرا، اس حکومت نے اپنی اقتصادی پالیسیوں کی ناکامی کا اعتراف خود پہلے اسد عمر کو ہٹا کے، پھر حفیظ شیخ کو ہٹا کے، اور آخر میں شوکت ترین بھی شاید اگر کچھ دنوں رہتے تو ان کو بھی ہٹا دیا جاتا. تو انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس حکومت کی اقتصادی پالیسیاں ناکام تھی، ورنہ اگر حکومت کی پالیسی کامیاب تھی تو پھر وزراء خزانہ کو کیوں ہٹا دیا گیا؟ اچھا، یہ ہم سب کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ غلط ڈائریکشن میں جا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سال تک حکومت میں رہنے کے باوجود عمران خان اس اپنے حکومت کی ناکامیوں کے لیے ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال رہے تھے. تو ابھی تو 3.5 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں. میں صرف ایک تجویز یہ دوں گا کہ دیکھیں اس حکومت کو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جانا چاہیے، اور امیجیٹلی جو ارب پتی کرب پتی ہے اس وقت اب ظلم یہ ہے کہ جب آپ اس طرح جنرلائز وہ کرتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں تو وہ غریب اور امیر سب کو کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو امیروں اور لابیوں کو زیادہ، بڑی مافیاز کو زیادہ نوازا. یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھائیں گے اور ایونچولی ہمیں ایف بی آر کو بھی اس سلسلے میں متحرک کرنا ہوگا. نہیں، یہاں کہیں جو ارب پتی کرب پتی ہے ان سے اسپیشل اس وقت ملک کے لیے لے لیں، کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں
बिल्कुल, हमेशा, क्योंकि हम यही देखते हैं जब टैक्सेस को भी कलेक्ट करने की बात होती है तो सैलरी क्लास होती है उसके ऊपर सारा दबाव पड़ जाता है और जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको नहीं होता। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए एक ब्रेक लेने की। मेरा जो तमाम पैनल है वो बुनियादी सवाल के जवाब में ये कहता है कि उन नहीं लगता कि अगर हुकूमत कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस कर भी देती है तो उसका अवाम को कोई रिलीफ होगा। देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट होती है और उसके ऊपर भी फिर तबसरा करेंगे। इजाज़त दीजिए हमें, सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।